وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وہ آتش جہنم ہے جس پر صبح و شام انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. آج پہلا سوال کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس مقام پر عذاب کا تذکرہ کیا. مسلمان اس کا تعلق کسی فرقے یا کسی گروہ سے ہو، دعا کرتا ہے تعوذ باللہ من عذاب القبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر فقالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر. صحیح مسلم. تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. صحابہ نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. مسلمانوں کے اجماع سے پہلی دلیل یہ ہے کہ تمام مسلمان اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. میں اللہ تعالیٰ کے عذاب جہنم اور عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. حتیٰ کہ عام مسلمان بھی جو نہ علماء سے ہیں اور نہ اہل اجماع سے، وہ بھی اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں. قرآن مجید کی واضح اور صریح نصوص ہیں، اور آل فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح کہ ہم نے سب سے پہلے آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگوں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو. اللہ اکبر. وہ اپنی جانوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوں گے اور اس بات کو قطعاً پسند نہیں کریں گے کہ ان کے جسموں سے ان کی جانیں نکال لی جائیں. فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم آیاتہ تستکبرون. آج تم کو ذلت کے عذابوں کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑا کرتے تھے
اور اس کی آیات سے سرکشی کرتے تھے۔ الیوم کا آل عہد حضوری کے لیے ہے، یعنی آج کا وہ دن جو ان کی وفات کا دن ہے۔ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑا کرتے تھے اور اس کی آیات کے بارے میں سرکشی سے کام لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صریح سنت، واضح سنت اور قرآن کی ظاہری نصوص یعنی آیات اور مسلمان کے اجماع سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب ہے۔ قرآن مجید کا یہ صریح ظاہر کرتا ہے، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں آیات سے عذاب قبر کی صراحت معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عذاب قبر ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا اور اس کے حبیب نے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ